مکہ والوں کی رائے ہوئی کہ کعبہ کی عمارت پھر سے اونچی اور مضبوط کر کے بنائی جائے۔ اس کے بعد قریش کے تمام خاندانوں نے مل کر کعبہ کے بنانے کا کام شروع کیا۔ تو ہر خاندان نے یہی چاہا کہ اس مقدس پتھر کو ہم اکیلے ہی اٹھا کر اس جگہ پر رکھ دیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ رحمت عالم کا پچھلا درس مظلوموں کی حمایت کا معاہدہ۔ آج کا درس ہمارا کعبہ کی تعمیر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں کعبہ ایک ایسی جگہ آباد تھا جس کے چاروں طرف پہاڑیاں تھیں۔ آج تو سعودی گورنمنٹ نے ضرورت کے تحت ان پہاڑیوں کو بالکل ہموار کیا ہوا ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں وہاں کعبہ کے ارد گرد پہاڑیاں تھیں۔ انہی کے درمیان میں اللہ رب العالمین کا گھر بیت اللہ تھا، اور جب زوردار بارش ہوتی تھی تو پہاڑیوں سے پانی بہہ کر شہر کی گلیوں میں بھر جاتا اور گھروں میں گھس جاتا۔ کعبہ کی دیواریں نیچے تھی اور اس پر چھت بھی نہ تھی، اس لیے بہت دفعہ ایسا ہوتا کہ سیلاب سے کعبہ کی عمارت کو نقصان پہنچ جاتا۔ یہ دیکھ کر مکہ والوں کی رائے ہوئی کہ کعبہ کی عمارت پھر سے اونچی اور مضبوط کر کے بنائی جائے۔ اتفاق سے یہ حادثہ پیش آیا کہ مکہ کی بندرگاہ پر، جس کا نام جدہ ہے، وہاں پر ایک جہاز آ کر کنارے سے لگ کر ٹوٹ گیا، اور جب قریش کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے ایک آدمی کو بھیج کر جہاز کے تختے قیمتاً خرید لیے۔ اس کے بعد قریش کے تمام خاندانوں نے مل کر کعبہ کے بنانے کا کام شروع کیا، یعنی اللہ کا گھر وہ بننا شروع ہوا۔ اس کی پرانی دیوار میں سے ایک کالا سا پتھر لگا ہوا ہے، جس کو کالا پتھر کہتے ہیں یا عربی میں حجر اسود کہتے ہیں۔ یہ پتھر عرب کے لوگوں میں بڑا متبرک سمجھا جاتا ہے، جیسا کہ آج کل مسلمان بھی اس کو بڑا متبرک سمجھتے ہیں۔ اسلام میں بھی اس کو بڑا متبرک سمجھا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کے چاروں طرف پیر کر طواف کرتے وقت ہر پیر یعنی طواف اسی کے پاس سے شروع کیا جاتا ہے۔ کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی، اور جب قریش نے دیوار کو وہاں تک اونچا کیا جہاں پر پتھر لگا ہوا تھا، تو ہر خاندان نے یہی چاہا کہ اس مقدس پتھر کو ہم اکیلے ہی اٹھا کر اس جگہ پر رکھ دیں۔ اس خواہش میں نوبت یہاں تک پہنچی کہ تلواریں میانوں سے باہر آ گئی، اور جب جھگڑا کسی طرح طے نہ ہوا تو قریش کے ایک بوڑھے آدمی نے یہ رائے دی کہ کل صبح سویرے جو شخص سب سے پہلے کعبہ میں آئے وہی اپنے رائے سے اس جھگڑے کا فیصلہ کر دے، اور جو اس کا فیصلہ ہو اس کو تمام لوگ دل سے مان لیں گے۔ چنانچہ تمام لوگوں نے اس رائے کو پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھو کہ صبح سویرے جو سب سے پہلے کعبہ میں پہنچا وہ ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر سب لوگ خوش ہو گئے، کیونکہ آپ کا کردار اخلاق ہی ایسا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جھگڑے کا حل یہ نکالا کہ ایک چادر منگوائی اور اس میں پتھر کو رکھا، اور ہر قبیلے کے سردار کو کہا کہ وہ اس چادر کے ایک کونے کو تھام لے اور اس کو اوپر تک اٹھائے، یعنی ہر قبیلے کا بڑا آدمی سردار وہ چادر کا ایک کونا پکڑ لے، چادر کا ایک سرلا پکڑ لے اور اس کو اوپر اٹھائے، اور جب پتھر چادر سمیت اپنی جگہ پر آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک ہاتھوں سے اس کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا، نصب کر دیا۔ اسی طرح عرب کی ایک بڑی لڑائی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدبیر سے رک گئی۔ تو یہ تھا آج کا درس کعبہ کی تعمیر۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم کچھ سوالات اپنے سامعین اور دیکھنے والوں کے سامنے رکھیں گے، تو سب سے گزارش ہے کہ وہ کمنٹس میں اس سوالات کے جوابات بتا دیا کرے، تاکہ ہمیں دین کے سیکھنے کا موقع ملتا رہے وقتاً فوقتاً۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔